اب میں اپنے ملک کے حالات پر اپلائی کر کے کچھ صاف صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا قومی نصب العین، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی مشن، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی اور قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے قومی پیمانے پر کوشش کریں، ہر پہلو سے ترقی۔ اگر 4 بڑے کارپوریٹ ہاؤسز مالدار ہو جائیں تو اس کو بھارت کی ترقی کہیں گے؟ کیا نیند آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کوئی کبوتر اڑاؤ بھائی تاکہ لوگ جاگیں۔ مجھے لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے۔ اصل میں آپ لوگ جو بیان سننے کے عادی ہیں نا، اس میں اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، اس لیے آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ان باتوں میں۔ اور میں مزہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں سونے والوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کی حجت آپ کے اوپر قائم کر کے ہی جاؤں گا۔ ہم اس ملک کے بدخواہ ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کے دشمن ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کا برا چاہ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر پہلو سے ترقی، یہ اس لفظ پر غور کرنا، آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے، آپ کی ران پھول جائے، آپ کا دائنا ہاتھ بہت پھول جائے، تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں، ماشاءاللہ کیا تندرستی ہے، اسے تندرستی کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ ران موٹی ہو گئی، دوسری ران سوکھ گئی، یہ ایک سنگین بیماری ہے۔ ہمارے ملک کا اس وقت یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ عوام الناس غربت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا، چند لوگ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ملک کی اکنامی کو اچھا کہنے والا مہا بیوقوف انسان ہے۔ اگر کوئی بیوقوفی کا اولمپک میچ کرا دیں عارف بھائی بھوپال میں، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسے بیوقوفوں کو ہی گولڈ میڈل ملے گا۔ کمال ہے، جہاں کسان سال بھر احتجاج کرتے رہیں، 70-700 کسان مر جائیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کو غلے کا مناسب دام نہ ملے، اور اڈانی اور امبانی آسمانوں کی سیر کریں، یہ ملک کی ترقی نہیں ہے۔ ہمیں ملک کی وہ ترقی چاہیے جس میں غریب سے غریب انسان کو عزت کی روزی ملے، وہ سر اٹھا کر چلے، اس کے بچوں کو بھی اچھی تعلیم ملے، وہ دلت ہو، وہ آدیواسی ہو، وہ سکھ ہو یا کرسچن ہو، وہ OBC سے تعلق رکھتا ہو، کسی سماج کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ برہمن ہو، وہ مندر کا پجاری ہو، سب کو انصاف ملے، سب کو امن و سکون ملے، ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہو، عائشہ کی بھی اور آشا اور لتا کی بھی، محمد کی بھی اور مہندر اور سریندر کی بھی۔ یہ ہمارا قومی مقصد تھا مسلمانوں۔ ہم پچھلے کئی 100 سال سے اپنے قومی مقصد کو بھول چکے ہیں، یہاں تک کہ علماء قائدین، مجھے بہت جھجک ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے، ان کے ذہن سے بھی میں جتنا واضح یہ مقصد ہونا چاہیے
مجھے لگتا ہے اتنا واضح یہ مقصد نہیں رہا. کیا ضرورت تھی ہمارے علماء کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی؟ کیوں خط لکھا تھا حضرت سید احمد شہید نے مہاراجہ سندھیا کو؟ کیوں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی تھی اور اس کا پرائم منسٹر حضرت شیخ الہند نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا؟ کیا ویژن تھا ان لوگوں کا؟ کیا یہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اس ملک میں وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس ملک میں امن و انصاف کی گنگا جمنا بہانا چاہ رہے تھے. بڑے دل کے لوگ تھے، بڑے ویژنری لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت بہادر اور حوصلہ مند لوگ تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد جو نسلیں آئیں ان کا قومی نسب العین گرتا 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 کہاں چلا گیا؟ کوئی قومی نسب العین نہیں رہا. بس اتنا رہا کہ ہم اپنے محلے کے پارشد بن جائیں، اور پارشد بن گئے تو جلوس اتنا بڑا کہ امریکہ کے صدر کا بھی جلوس نہیں نکلتا، اتنا بڑا. کیا قیمت گرا رہے ہو بھائی؟ اتنا اپنا بھاؤ کم ہو گیا. پارشد بننا، ایم ایل اے بننا مقصد نہیں ہے، ایم پی بننا مقصد نہیں ہے. پارشد بننا، ایم ایل اے بننا اور ایم پی بننا ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے شہر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے. اور ترقی کی ایک شق یہ ہے کہ سڑکیں بن جائیں، اسٹریٹ لائٹ لگ جائے. اور ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم مل جائے. ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے. ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری کنواری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، سماج میں شرافت پھیل جائے، سماج میں اچھے اخلاق پھیل جائیں. کیا میں یہ امید کروں اور یہ خواب دیکھوں